دجال اس وقت کس جزیرے میں قید ہے؟ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ آج بھی کچھ لوگ کیا دجال کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ یا وہ جزیرہ آج کہاں موجود ہے؟ جی تو میرے پیارے دوستو، آج یہ جزیرہ گوگل میپ میں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب بھی جانیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ قیامت تک کا سب سے یہ بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی قوتوں سے مالا مال ہوگا اور اسی مقصد سے وہ دنیا میں تباہی پھیلائے گا۔ اس وقت وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت حدیث کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے ان کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک پہلے بڑی کشتی پر سوار ہوئے تھے جس کے ذریعے سمندر پر سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر کار سمندری سفر کے دوران مغرب کی جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو ان کے سامنے جانور کی شکل کا ایک جن نظر آیا۔ اس کے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت، تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا کہ میں دجال کا جاسوس ہوں۔ اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا ہی بڑا انتظار ہے۔ ہم لپک کر اس گرجے میں گئے تو انہیں ایک بہت بڑا ہیبت ناک شخص نظر آیا کہ اس سے قبل ہم نے کوئی شخص نہ دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے کہا کہ تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا کہ تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، اب تم لوگ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتا کہ یہ پیسان کے کچھ کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، بحر کبریا کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے کہ جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زگر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور کیا اس کے بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیت بھی سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا، نبی امی کا حال کچھ سناؤ ہم کو۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اچھا، پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، عربوں کے حق میں ہی یہ بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح الدجال ہوں، اور وہ وقت ہے قریب جب کہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پہ گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی کہ جس میں داخل نہ ہوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، میں تم کو یہی بتایا کرتا ہوں، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے
اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بحر عرب میں موجود سکوتورا نامی وہ جزیرہ ہے، وہ جزیرہ جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام ہے۔ جزیرہ سکوترا یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند پرند اور بہت سارے درخت باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ ڈریگن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے میں اگتا ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس جزیرے میں حیران کر دینے والے 700 اقسام کے درخت اور مخلوقات پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ ہے جہاں ایک مشہور غار الہوک ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے گا۔ ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحر اقیانوس جو کہ اٹلانٹک اوشن ہے موجود برمودا ٹرائنگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ اگر ہم برمودا ٹرائنگل کی بات کریں تو دوستو یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں پیرانارمل یعنی جنوں اور بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل ایک جزیرے کا نام نہیں، یہ ایک تکون نامہ علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا ہے۔ اس برمودا ٹرائنگل میں کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو بھی کبھی شائع نہیں کیا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مشہور مصری داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعے نما محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر جغرافیہ دان پیری رئیس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کے ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پراسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھے انسان اور آدھے جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ابن داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الکاہل کے ان ویران جزیروں میں رہتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں ملی، لہٰذا اب وہ برمودا ٹرائنگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر کو پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور وہ اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی۔ تو جی پیارے دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ جانا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔